فیکٹس چینل کے ساتھ ساجد حسین بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نور جہاں۔ گلوکارہ نور جہاں آپ 21 ستمبر 1925 اور آپ کی وفات 23 دسمبر 2000 برصغیر کی مشہور گلوکارہ اور اداکارہ تھی۔ ملکہ ترنم کا خطاب انہیں پاکستان کی طرف سے ملا۔ انہوں نے 10,000 کے قریب گیت ہندوستان و پاکستان میں اردو، سندھی، بنگالی، پشتو، عربی اور بلوچی زبانوں میں گائے۔ انہیں ہفت زبان گلوکارہ بھی کہا جاتا ہے۔ نور جہاں 21 ستمبر 1925 کو برطانوی ہند کے شہر میں قصور موجودہ پاکستان میں پیدا ہوئیں۔ گھریلو نام اللہ وسیع تھا۔ ان کا گھرانہ موسیقی اور گانے بجانے سے وابستہ تھا، اس لیے ان کے گھر والوں نے انہیں بھی موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے استاد کے پاس بٹھا دیا۔ جہاں نور جہاں ذاتی طور پر اداکاری کرنے کو پسند کرتی تھیں۔ استاد بابا غلام محمد سے موسیقی کی تعلیم حاصل کی۔ انہیں کلاسیکی روایتی ہندوستان موسیقی کی خصوصی طور پر تربیت دی گئی تھی۔ ان کا ٹھمری، دھرپا، خیال اور دیگر اصناف موسیقی پر چھوٹی عمر میں ہی عبور حاصل ہو چکا تھا۔ انہوں نے کم سنی میں ہی اسٹیج پر اداکاری اور گلوکاری کا مظاہرہ کیا۔ بعد ازاں انہیں اپنی بہنوں کے ساتھ کلکتہ چلی گئیں اور فلم پنجاب میل میں اداکاری اور گلوکاری کی۔ گیت کے بول تھے سونا دیساں وچوں دیس پنجاب۔ یہ فلم 1935 میں بنی۔ کلکتہ میں قیام کے دوران ان کی ملاقات اپنے وقت کے معروف مشہور گلوکارہ مختارہ بیگم سے ہوئی۔ مختارہ بیگم کو اللہ وسیع بہت پسند ہے۔ انہوں نے اللہ وسیع کا نام ہی بھی نور جہاں تجویز کیا اور اپنے شوہر آغا حشر کشمیری کو سفارش کی کہ وہ بیبی نور جہاں کو اپنے تھیٹر ملازمہ رکھیں۔ نور جہاں نے خود اپنے مختلف انٹرویو میں اعتراف کیا ہے کہ وہ مختار بیگم کی مداح ہیں اور ان کے انداز کو نقل کرتے ہوئے سفید ساڑی پہن کر انہی کی طرح ساڑی اوڑھتی ہیں۔ نور جہاں کہتی ہیں کہ جب مختارہ بیگم گاتی تھیں تو ہم منہ ہو کر انہیں سنتے اور جب وہ اسٹیج سے نیچے آتی تو ان کے جوتے سیدھے کرتے تھے۔ نور جہاں کی بہنوں کو سیٹھ سکھ کرنانی کی کمپنی میں ملازمت مل گئی اور تینوں بہنیں پنجاب میل کے نام سے مشہور ہوئیں۔ نور جہاں نے کافی کرداروں میں اداکاری بھی کی، جیسا کہ 1935 میں کے ڈی مورا کی فلم پینٹ دی کڑی، فلم مصر کا ستارہ، 1936 کے لیے گائیکی و اداکاری بھی کی۔ 1937 میں فلم ہیر سیال میں نور جہاں نے ہیر کے بچپن کو کردار بھی ادا کیا۔ کلکتہ میں کچھ عرصہ قیام کے بعد نور جہاں واپس آ گئے۔ ماسٹر غلام حیدر نے ان کے لیے بہت سی دھنیں ترتیب دیں، جنہیں گا کر نور جہاں کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا۔ نور جہاں نے پہلی بار سیٹھ دل سنگھ جو پنجولی اسٹوڈیو کے مالک تھے کی فلم گل کولی کے لیے گیت گایا، جس کے بول تھے شالا جوانیاں مانے آنکھاں نہ موڑے۔ نور جہاں نے 1942 میں پروان کے مد مقابل فلم خاندان میں مرکزی کردار ادا کیا۔ بطور مرکزی اداکارہ یہ فلم نور جہاں کی اولین فلم تھی جو کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ بعد ازاں نور جہاں نے 1943 میں بننے والی فلم دہائی کے لیے گیت گائے۔ یہ دوسری بار تھا کہ نور جہاں نے اپنی آواز کسی دیگر اداکارہ کے لیے دی۔ دہائی میں حسن مونو نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ نور جہاں کی شادی کے بعد ان کے لیے کامیابی کی راہیں ہموار ہو گئیں۔ نور جہاں نے 1945 میں بننے والی فلم بڑی ماں میں مرکزی کردار ادا کیا، جبکہ لتا منگیشکر و آشا بھوسلے نے اس فلم میں بھی کردار ادا کیے تھے۔ 1945 میں نور جہاں نے پہلی بار زہرا بائی انبالے والی اور کلیان کے ہمراہ قوالی گائی۔ جنوبی ایشیا میں پہلی بار خواتین نے قوالی گائی تھی۔ قوالی کے بول تھے آئیں بھرے نشے۔ مرزا صاحباں نور جہاں کی متعدد ہندوستان میں آخری فلم تھی۔ نور جہاں سے 1932 سے 1947 تک 127
گانے گائے جبکہ 69 فلموں میں اداکاری کی۔ انہوں نے 12 خاموش فلموں بھی کام کیا۔ نور جہاں نے جن فلموں میں کام کیا ان میں سے 35 فلمیں ممبئی، 8 فلمیں کلکتہ، 5 فلمیں لاہور اور 1 فلم رنگون یا نگون برما میں بنی تھی۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد پاکستان مروز وجود میں آیا تو دونوں میاں بیوی پاکستان کے شہر کراچی ہجرت کر کے آئے۔ 3 سال بعد نور جہاں نے اپنی پہلی فلم چاند وے بنانا شروع کی۔ اس فلم کی ہدایت کاری نور جہاں نے انجام دی تھی، تاہم وہ کہتی تھیں کہ اصل میں ہدایت کاری کا سارا کام شوکت حسین رضوی نے ہی کیا تھا، میرا تو اسکرین پر صرف نام تھا۔ بطور مرکزی اداکارہ بھی یہ نور جہاں کی پہلی فلم تھی۔ فلم درمیانے درجے کا کاروبار کیا۔ 1952 میں نور جہاں کی فلم دوپٹہ نمائش کے لیے پیش کی گئی جس کی ہدایت کاری سبطین فیصل فضلی بیشکار اسلم لودھی تھے۔ اس فلم نے کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ خصوصی طور پر نور جہاں کا گایا ہوا یہ گانا سب جگ سوئے ہم جاگے چاندنی راتیں، تاروں سے کریں باتیں، پچھلی رات میں ہم اٹھ کے چپکے روئیں، راتوں نے میری نیند لوٹ لی، دن نے چین چرائے۔ 1952 سے لے کر ابھی تک اس گانے کو زبان زد عام گانا ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 1952-1953 کے دوران دونوں میاں بیوی میں اختلافات بڑھ گئے۔ ان اختلافات کی بہت سی وجوہات تھیں۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو الزام دیتے۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد نور جہاں اور شوکت حسین رضوی نے مل کر ایل شورا اسٹوڈیو الاٹ کرایا اور اس کی از سر نو آبیاری کی۔ واضح ہے کہ اس دور میں شورا اسٹوڈیو تقسیم ہند کے ہنگامے میں جل چکا تھا۔ شوکت حسین رضوی نے اپنے اور نور جہاں کے نام کو ملا کر اس کا نیا نام شاہ نور اسٹوڈیو رکھا۔ اس وقت یہ مضمون لکھا جا رہا تھا، یعنی نومبر 2022 تک شاہ نور اسٹوڈیو کا بڑا حصہ ختم ہو چکا ہے اور وہاں پر ورکشاپیں اور کچھ رہائشی مکان بن چکے ہیں، جبکہ اس کے کچھ ہی فلور اور ہال بچے ہوئے ہیں۔ شاہ نور اسٹوڈیو کے لیے نور جہاں کی پوتی فاطمہ سکندر نے لاہور کی سول عدالت میں کیس دائر کر رکھا ہے اور اس کے والد کو شاہ نور اسٹوڈیو سے حصہ نہیں دیا گیا۔ سید شوکت حسین رضوی سے نور جہاں کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹوں کا نام اکبر رضوی اور اصغر رضوی جبکہ بیٹی کا نام ذیل ہما ہے۔ اکبر اور اصغر رضوی اور بیٹی ذیل ہما کا انتقال ہو چکا ہے۔ شوکت حسین رضوی سے طلاق لے کر نور جہاں نے بچے اپنے پاس رکھ لیے۔ رضوی سے طلاق کے بعد نور جہاں نے پاکستان فلموں کے ہدایت کار اعجاز درانی سے شادی کر لی۔ اعجاز درانی نے نور جہاں پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا کہ فلموں میں کام ختم کر دو، مگر نور جہاں نے اداکاری چھوڑتے ہوئے گلوکاری چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ نور جہاں کی آخری فلم باجی تھی۔ نور جہاں نے مرزا غالب فلم میں بطور مرکزی کردار ادا کیا اور اپنے مداحین کی تعداد میں اضافہ کیا۔ کلام فیض گا کر بھی نور جہاں نے شہرت حاصل کی، خاص طور پر فیض احمد فیض کی غزل مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ ایک لازوال تخلیق تھی۔ سعادت حسین منٹو، جس نے نور جہاں کا بمبئی اور لاہور میں نہایت گہرائی سے مطالعہ کیا تھا، کہتا ہے کہ نور جہاں ایک بد دماغ عورت ہے، گو کہ اس کی آواز کی خوبی نہایت خداداد ہے، تاہم اسے بد دماغ نہیں ہونا چاہیے۔ اعجاز سے شادی کے بعد نور جہاں فلمی دنیا کو خیر بات کہہ کر جا چکی تھی اور صرف پس پردہ گلوکاری کرنے میں مصروف تھی، جبکہ اس کے شوہر نامدار اعجاز نور جہاں کے رسوخ کی وجہ سے مصروف فلمی اداکار بن گئے تھے اور دونوں کی زندگی اس وقت تک اختلافات کی زد میں آ گئی جب فردوس نامی اداکار سے اعجاز کے تعلقات کی خبر عام ہوئی۔ نور جہاں کے استغفار پر اعجاز نے لیتو لال سے کام لیتے ہوئے اس خبروں کی تردید کی، مگر ہیر رانجھا کی عکس بندی کے دوران میں واقعات کچھ اس طرح سے ظہور پذیر ہوئے کہ اعجاز کے بھید کی کلی کھل گئی اور اس کا فردوس سے تعلق منظر عام پر آ گیا۔ تاہم نور جہاں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح اعجاز اور فردوس کا تعلق ختم ہو جائے اور اس کے لیے نور جہاں نے فردوس پر دباؤ بھی ڈالا اور دباؤ کی آخری حد یہ تھی کہ نور جہاں نے اعلان کر دیا کہ وہ فردوس کے لیے کسی بھی فلم میں گانا نہیں گائیں گی۔
مگر اس کے باوجود فردوس اور اعجاز کے تعلقات قائم رہے، اور فردوس واحد اداکارہ تھی جس نے نور جہاں کی آواز کے بغیر پنجابی اردو فلموں میں کامیابی حاصل کی، وگرنہ نور جہاں سے اختلافات کسی بھی اداکار یا اداکارہ کی پیشہ ورانہ موت ہوتے تھے۔ 1947 میں ملکہ ترنم ہجرت کر کے بمبئی سے پاکستان آ گئی۔ 29 مارچ 1951 کو پنجابی فلم چند بے ریلیز ہوئی، جو نور جہاں کی پاکستان میں بطور ہیروئن پہلی فلم تھی، اور اس کی ڈائریکٹر بھی وہ خود ہی تھی۔ موسیقی فیروز نظامی، اور اس میں ہدایت کاری کے جوہر ان اداکاروں نے دکھائے: نور جہاں، ستوش، جہانگیر خان، یاسمین، غلام احمد۔ لاہور میں یہ فلم ریجنٹ سینما پر 18 ہفتے تک سپر ہٹ بزنس کرتی رہی۔ کراچی میں یہ فلم 13 اپریل 1951 کو ریلیز ہوئی اور 9 ہفتے تک جوبلی سینما پر بزنس کرتی رہی۔ 29 مارچ 1952 کو دوپٹہ ریلیز ہوئی، جس کے ڈائریکٹر سبطین فضلی تھے اور موسیقی فیروز نظامی کی تھی۔ اس فلم کا معاوضہ میڈم نے اس وقت 6,000 روپے لیا تھا۔ نور جہاں 23 دسمبر 2000 کو 75 سال 2 ماہ کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئی۔ ان کی نماز جنازہ عشاء کے بعد کراچی میں ادا کی گئی اور ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کراچی کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ نور جہاں کے ایک قدردان نے کیا خوب لکھا تھا کہ پاکستانی فلمی صنعت کے نصف گانے نور جہاں نے گائے ہیں اور نصف سنے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نور جہاں پاکستانی فلمی صنعت کے لیے کس قدر اہمیت کی حامل تھی۔ نور جہاں نے زیادہ تر گانے انفرادی طور پر گائے اور کئی مرد گلوکاروں کے ساتھ بھی گانے گائے، جن میں مہندی حسن، پرویز مہندی، احمد رشدی، مسعود رانا، عنایت حسین بھٹی، ندیم، بشیر احمد اور اے نیّر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نور جہاں نے زنانہ گلوکاروں کے ساتھ بھی گانے گائے ہیں، جن میں رونا لیلا، نہید اختر، فریدہ خانم، مہناز اور مالا قابل ذکر ہیں۔ یہ وادیاں، یہ پربتوں کی شہزادیاں، پوچھتی ہیں کب بنے گی دلہن، میں کہوں گی جب آئیں گے میرے ساجن چلا بھی آ۔ اسی طرح کے بہت ہی پیارے پیارے گانوں ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کے اس ہیروین نور جہاں گلوکارہ کے اس ٹاپک کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں، تاکہ آئندہ آنے والے نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جائے کہ نئی ویڈیو کون سی آئی ہے۔ نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں